والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، محترم اساتذہ کرام، آپ لوگوں کی تعلیمی سرگرمیوں کی یہ معمولی سی جھلک دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ جس مقصد کے لیے منتظمہ نے اتنا بڑا ادارہ قائم کیا اور جو مشن لے کر یہ چل رہے ہیں، جس میں آپ پھل پھول رہے ہیں، الحمدللہ وہ بہت حد تک کامیاب. دیکھیے، یہ سیکھنے کی جگہ ہے، یہ جگہ سیکھنے کی جگہ ہے، کھیل کود کے ساتھ سیکھنے کی جگہ ہے. آپ جس مشن میں لگے ہیں وہ انبیائی مشن ہے، اللہ کا حکم ہے. صحابہ کرام نے اس کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کیا. تعلیم اور تعلم دنیا کا سب سے بہترین مشن. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس تعلیم کے میدان میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، للہیت کو فروغ دیں. اگر اخلاص اور للہیت ہمارے تعلیم اور تعلم میں رہے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ترقی کی کسی بھی منزل میں پیچھے نہیں رہیں گے. اس لیے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آپ خصوصی طور سے طلبہ تعلیم حاصل کرنے میں خلوص اور للہیت کا مظاہرہ کریں. آج دنیا سمجھتی ہے کہ ڈاکٹر بننے میں ترقی ہے، انجینئر بننے میں ترقی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ترقی کا معیار کیا ہے، ہمیں اسے دیکھنا ہے اور پھر مطے کرنا ہے ہمیں کہ ترقی تک کیسے پہنچے. میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ اسی دنیا کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ ہزارہ ڈاکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے اچھی اچھی ڈگریاں حاصل کی ہیں لیکن ان کی دکانیں نہیں چلتی. ہزارہ انجینئرز ایسے ہیں جنہوں نے اچھے اچھے کالجز سے بڑھیا بڑھیا سند حاصل کیا ہے لیکن انجینئر کے لائن میں فیل ہیں، دو لقمہ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. آپ جب اندر کی دنیا میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے ان کی زندگی کا. لیکن آپ بتائیے کہ اگر کوئی عالم یا حافظ قرآن جس نے للہیت کے ساتھ اور پوری محنت اور تگودو سے تعلیم حاصل کیا ہو، کیا ہندوستان کا کوئی عالم یا کوئی حافظ آپ کو ایسا ملے گا جس کے لیے کوئی جگہ نہ ہو؟ میرے خیال سے ایسا نہیں ہے. اور دنیاوی ترقی کے اعتبار سے بھی دیکھیے کہ آپ کے ادارے کے اتنے بڑے ذمہ دار اور ناظم اعلیٰ ہمارے بھائی فضیلت الشیخ عقیل اختر مدنی صاحب کون سا عصری علم حاصل کر کے آئے ہیں؟ دنیا کا کون سا علم حاصل کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کیا، محنت سے تعلیم حاصل کیا اور دین کے لائن میں لگے رہے. اللہ نے ان کو دنیا بھی دیا اور آخرت بھی دیا. تو یہ نصیبہ کسی ایک آدمی کے لیے خاص نہیں ہے، ہر آدمی اس کو پا سکتا ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ آدمی پہلے اپنے مشن میں مخلص ہو اور خاص طور سے دین کی تعلیم. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا لاجل من الدنيا لا يجد رائحة الجنة. ہمیں اس تعلیم کو حاصل کرتے ہوئے آخرت کی طلب بھی رکھنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس حدیث میں، جس نے دین کا علم حاصل کیا تاکہ دنیا کمائے، یعنی دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، بہت اختصار کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ آپ جس مشن میں لگے ہیں اس میں پہلے نمبر پر اخلاص اور دوسرے نمبر پر مسلسل
جد و جہد اور محنت کی ضرورت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موطا امام مالک لکھا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پورے عالم عرب میں، عالم اسلام میں امام مالک کی نقالی کرتے ہوئے کئی موطا تیار ہو گئے۔ موطا امام مالک کئی موطا تیار ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں نے امام مالک سے آ کے شکایت کیا کہ استاد محترم، آپ کی موطا کو دیکھ کر کے عالم اسلام میں بہت سارے موطا تیار ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ما کان للہ یبقا، ما کان للہ یبقا، جو موطا اللہ کی رضا کے لیے لکھی گئی ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، باقی تمام موطا ناپید ہو جائیں گے۔ آج آپ بتائیے دنیا میں کون سی موطا باقی ہے؟ وہی موطا باقی، اس کو موطا امام مالک کہا جاتا ہے۔ تو اگر اخلاص ہوگا اور جد و جہد اور مسلسل محنت ہوگی تو اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی آپ کو اونچا مقام دے گا اور آخرت میں بھی آپ کو اونچا مقام دے گا۔ ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ منتہی درجہ کے طلباء ہیں وہ جانتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کا آغاز کیا ہے انما الاعمال بالنیات سے، انما الاعمال بالنیات سے صحیح بخاری کا آغاز کیا ہے۔ شارحین نے لکھا ہے آپ کے اس حدیث سے اس کتاب کے آغاز کرنے کا نقطہ یہ ہے تاکہ ہر قاری صحیح بخاری کو پڑھنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے کہ ہم کس نیت سے اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ جب نیت درست ہوگی تو اس کے ثمرات، اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اس انسان کو گھیرے رہے گی۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ محنت کیجئے، جدوجہد کیجئے اور اخلاص کو اپنے دل دماغ میں بیٹھائے رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ترقیوں سے ہمکنار کرے گا۔ بس یہی مختصر سی باتیں ہیں، بقیہ آپ لوگوں کے الحمدللہ جو نشاطات ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے بانیان کو ہمت عطا فرمائے کہ اس پرفتن دور میں، اس آزمائش کے دور میں دینی اداروں کو چلانا یہ لوہے کا چنا چبانا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جو لوگ اس میدان میں نہیں گھسے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ناظم صاحب تو بڑی اچھی گاڑی سے چلتے ہیں، ناظم صاحب فلائٹ سے سفر کرتے ہیں اور لا کے چندہ ہم کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ فلائٹ سے سفر کرنا اور اچھی اچھی گاڑیوں پہ چلنا میرے بھائیو اور دوستو یہ آسان نہیں ہے، بہت خاردار وادی ہے اور بڑی مشکلات اس راستے میں ہیں۔ جو لوگ اس راستے میں جانتے ہیں وہی اس کی مشکلات کو جانتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں جان پائیں گے۔ آپ تو 2 روٹی کھائے اور آپ بیٹھ گئے کتاب پڑھنے، رات میں سو گئے، صبح اٹھے پھر آپ کو وہی مشن ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ جس ادارے میں ہیں اس کی ترقی کے لیے دعا کیجئے، اس کی بھلائی کے لیے دعا کیجئے، اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اس پورے علاقے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، قرآن کی تعلیم عام ہو، حدیث کی تعلیم عام ہو، اس کے بانیان میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہو، اور آپ لوگ یہاں سے سورج اور چاند بن کر کے نکلیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر و